کیا میں بھی ویسے ہی اپنی لائف میں کر رہا ہوں اس ذہن محترم کہ نہیں کر رہا؟ کیا میرے پاس اگر کوئی آتا ہے، یا میں صلہ رحمی بھی جو میرے لیے ضروری ہے، قطع رحمی حرام ہے، صلہ رحم کرنا یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاص طور پہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ان کی خبر رکھنا، کیا صرف خبر رکھنا صلہ رحمی ہے یا نہیں؟ یا مثلا آپ نے فون کر کے، آج کل تو واٹس ایپ کر لیتا ہے انسان، وہ تو یہ بند ہو جائے گا تو یہ کیا کریں گے؟ آپ سوچیں، تھوڑے ٹیسٹ تو کر لیا، مسئلہ کیا ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں زیارت پہ جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں، یا آپ نے تو براڈ کاسٹ کیا ہے یہ میسج، جس کا دل دکھایا تھا اس سے معافی مانگی آپ نے، جس کا دل دکھایا کیا اس نے معاف کیا آپ کو؟ یا اگر آپ اپنے رشتہ داروں کی خبر رکھ رہے ہیں تو کیا صرف خبر رکھنا صلہ رحمی ہے، یا ان کی مدد تک پہنچنا صلہ رحمی ہے؟ بھائی پریشان ہے، بہن پریشان ہے، کوئی مشکل میں ہے، کوئی بیماری ہے، 100 چیزیں ہیں، لیکن نہیں بس میں نے تو میسج کر دیا، میں نے تو فون کر دیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی وہ منیمم ہے کہ آپ کم سے کم سلام کر کر صلہ رحمی کریں، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر، رجب علی خیاط کو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے عارف تھے، اور انگلش میں بھی ان کی کتاب جو ہے وہ آ چکی ہے ٹرانسلیٹ ہو کے۔ رجب علی خیاط ریزنز کے ماہر تھے، یعنی کسی کو کوئی مشکل ہوتی تھی نا، مشکل کس وجہ سے ہے وہ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر عالم برزخ کھلا ہوتا تھا۔ عالم برزخ کہ جو ہماری اصل شکل ہے، یعنی یہ جو ہمارا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اصل شکل ہے جو شاید میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن جس کی اللہ باطن کی آنکھ کھول دے وہ دیکھ لیتا ہے۔ یعنی جب انسان، جیسے میں اگر آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ اہل معنی ہیں، آپ کا دل کھلا ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیں گے کہ میری جو فائل ہے اس میں گڑبڑ کہاں ہے۔ وہ بالکل ایسی ہے، یہ شاید آج ڈیجیٹل دنیا ہمیں چیزوں کو کھول رہی ہے تو ہمیں حقیقت نظر آتی ہے کہ کیسے انسان کی ایک پوری فائل جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر کہاں کہاں ڈیٹا فلوٹ ہو رہا ہے، کہاں آپ کے اندر بگز ہے۔ جیسے آپ ایک اسکینر یا اینٹی وائرس چلاتے ہیں تو آپ کی پوری ہارڈ ڈسک جو ہے وہ اس کو نکال کے پھینکتا ہے، کتنی فائلیں ایگزیکیوشن کی ہیں، کتنا ڈیٹا ہے، کتنی پکچرز ہیں، کتنی دیر لگتی ہے، آپ دیکھیں تھوڑی دیر لگتی۔ عالم برزخ جس کی آنکھ کھلی ہوتی ہے وہ ہمیں ایسی دیکھتا ہے کہ اس کی مشکل کہاں ہے، اس کی عبادت کیسی ہے، اس نے کیا خدا نخواستہ غلطی کی ہے۔ رجب علی خیاط ایک بزنس مین تھا، اس کا کام خراب ہو گیا، وہ کسی بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی عمل دیں، میرے کام خراب ہو گیا۔ اس نے عمل دیا، عمل کیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر ان بزرگ کو دیکھا، عالم دین کو، ان کے پیچھے پیچھے، تو ان کے ساتھ دیکھا کہ ایک اور شخصیت بھی جا رہی ہے، تو ان سے کہا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، کہا ان سے بات کرو۔ وہ رجب علی خیاط تھے، یہ ان کے پاس گیا، کہا کہ کافی عرصے سے میرا کاروبار خراب ہو چکا ہے، تو کہا کہ تمہاری بہن کے شوہر کو انتقال ہوئے کچھ مہینے ہوئے، تم نے اس یتیم بچوں پہ سر پہ ہاتھ نہیں رکھا جا کے، کہا اس کی وجہ سے تمہارا کاروبار خراب ہے۔ اب آپ سوچیں، ہم بعض اوقات مشکل کا حل باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جبکہ اصل گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح بالکل ایسے ہم لوگ بعض اوقات بہت ساری چیزوں کو سولو کرنے کے لیے باہر کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا باہر ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر انسان اپنے گھر میں گرفتار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کی زندگی کے واقعات ہیں۔ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو خود مشہد مقدس میں امام کے حرم میں دفن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی زوجہ سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا، اور ابھی یہ ناراضگی بڑھتی، بحث بڑھتی، اچانک سے مجھے خیال آیا، میں نے اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ لے لیا، معافی مانگی۔ اسی طرح میں نے محسوس کیا کہ خدا نے میرے اوپر خاص کرم کیا، خاص لطف کیا۔ بعض اوقات انسان مسلح بٹھا کر 40 دن کے چلے کاٹ رہا ہوتا ہے، لیکن خواتین کا بھی یہی حال ہے، دعاؤں کی کتاب اتنی ہوتی ہے، پھٹ جاتی ہے پڑھ پڑھ کے، لیکن شوہر کی ذرا سی بات تک پہنچنا وہ پہنچ نہیں پاتی ہے۔ بچہ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اور آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کو ایسی تہجد نہیں چاہیے۔ رسول خدا ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک ماں اپنے بچے کو لے کے مسجد نبوی آئی، سورج آہستہ آہستہ آ رہا تھا، ظاہر ہے دھوپ اس بچے پہ پڑی دوسری رکعت کے بعد، بچے نے رونا شروع کر دیا، رسول نے نماز تیزی سے ختم کر دی۔ یہ اسلام رجٹ نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر معاملے میں نے 40 دن پڑھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ یہاں بچے رو رہے ہیں، یہاں شوہر والدین کی خدمت، نہ واجبات،
یہ ہے عزیزان محترم اخلاق، گفتگو کرنا. آپ کا رویہ کیسا ہے؟ آپ سجدے لمبے لمبے کریں اور آپ انسان سے بات نہ کر پائیں صحیح طریقے سے. امام عزیزان محترم، خوب امام رؤوف ہے. امام کی بارگاہ میں جو گیا، امام نے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا.